ہم سے ایک عمومی تجزیہ ہر کوئی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں مسلمات ہیں زوال کے، جیسے افراد کو، اداروں کو زوال آتا ہے، اس طرح اقوام کو بھی زوال آتا ہے۔ آپ علم میں پست ہوں گے، اخلاق میں پست ہوں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے جائیں گے، اجتہاد کی راہ نہیں اپنائیں گے، جو آپ کے زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے۔ لیکن ایک اور زاویے سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مورخین اور کچھ مبصرین جنہوں نے علوم عمرانیات اور تاریخ پہ غور کیا، وہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹوائن بی ہیں یا برنارڈ لوئس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ داخل میں مسلمان اس قابل نہیں رہے تھے، بلکہ دنیا کی حرکیات میں ایک بڑی تبدیلی آئی کہ ایج آف جو فیتھ تھا، عصر الایمان تھا، اس کا خاتمہ کچھ عالمی اسباب کے تحت ہوا، اور اس کی وجہ سے صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحیت بھی زوال آشنا ہوئی ہے ایک لحاظ سے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف داخلی مسائل تھے یا دنیا کے اندر کچھ اور بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جو کچھ مسلمانوں کا ایک قومی علوف تھا، برتری تھی، ترقی تھی، وہ زوال کی طرف گئی؟ میں اس کو اصول میں ہی دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک کسی بھی قوم کو جب اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو، تو موقع کس طرح دیتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کا جتنا بھی آپ تجزیہ اور تحلیل کر رہے ہیں، کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی۔ دے دیتا ہے موقع اللہ تعالیٰ، اس کے اسباب کیا پیدا ہوتے ہیں کچھ بیان کیے جا سکتے ہیں، وہ ہم نے مسلمانوں کے بھی بیان کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے اور اس کو اپنی ایک سنت کی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ میں مختلف قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ یہ موقع دے رہا ہوں کہ وہ دنیا کے مسرح پر نمودار ہوں، اور وہاں آ کے جو موقع ان کو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روب عمل ہو جاتا ہے، اس میں وہ بعض اوقات اپنے آپ کو برقرار رکھ پاتی ہیں اور بعض اوقات زوال میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ صحیح، اس کو بیان کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک صورت ہو جائے گی، معذبوہا اور مہلکوہا، یعنی یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے پیغمبر کو مبعوث کریں گے، اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ تعذیب کی صورت ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ اب یہ معذبوہا تو نہیں ہوگا، لیکن دوسری صورت کیا ہے، او مہلکوہا، یعنی وہ قوم آہستہ آہستہ ہلاک ہو جاتی ہے، جس طرح انسان ہلاک ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے قوت ختم ہوتی ہے، اس کے اندر سے حوصلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی امنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ اس طرح کے منصوبے بناتا ہے، نہ بڑے بڑے عہد کرتا ہے، نہ آگے بڑھ کر کسی کام کو کرنے یا اس کام کی طرف بڑھنے یا کوئی اقدام کرنے کا حوصلہ کرتا ہے، اس میں اب اضمحلال ہوتا ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے۔ تو جس طرح ہم ایک فرد کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جوان تھا تو اس کے بات کرنے کا کیا انداز تھا، اس کے اقدام کرنے کے کیا طریقے تھے، وہ فیصلے کس طریقے سے کرتا تھا، اب وہ چیز نہیں رہی۔ اسی کو بیان کیا نا ہمارے شاعر نے کہ مزمل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ تو عناصر میں وہ اعتدال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی تصویر قوموں کی بھی ہوتی ہے۔ اس میں جب ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اچھا، ایک علم اور دوسرے اخلاق۔ علم ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی علم میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کو جینا ہے۔ جب آپ دنیا میں جیتے ہیں تو یہاں آپ کی سیاست ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی تہذیبی روایت ہے، آپ کی اقدار ہے، ان سب چیزوں کی علمی تنقیح ہوگی تو یہ زندہ اور بیدار رہیں گی۔ اگر ان کی علمی تنقیح نہیں ہوئی، آپ نے کسی فیصلہ کن حیثیت میں کوئی رائے ہی نہیں قائم کی، کوئی نقطہ نظر ہی نہیں اختیار کیا، تو پھر خارجی عوامل اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی باطنی طور پر ایک قوم کس جگہ کھڑی ہے، اس کو بالکل ایسے سمجھیے کہ ایک فرد کیا اپنا شعور رکھتا ہے، اپنی خودی کا شعور رکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں بالکل واضح ہے، اور کیا ہے ایک امتیاز پیدا کرتا ہے دوسروں کے مقابل میں، کیا ہے، کیا اس امتیاز کا بھی اس کو شعور ہے، اور پھر اگر باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاں کیا اہتمام کیا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے
کہ میں اپنی ذات پہ مگن رہوں اور میں تسبیح پڑھتا رہوں، آندھی اور طوفان اٹھ کے آ رہا ہے اور مجھے پرواہ نہ ہو۔ ٹھیک، یعنی انسان جب اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، صحیح، انسان جب اپنے نظریے کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، جب اپنی تہذیب کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی چیز کو اقبال نے خود ہی کا ایک جامع لفظ دیا ہے، یعنی میرے باطن میں ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت اپنا ایک مابعد طبیعتی پہلو رکھتی ہے، اس لحاظ سے وہ عنائے مطلق کا ظہور ہے۔ میں اقبال کی بات کر رہا ہوں، جیسے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہرحال میری ایک شخصیت اس دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ یہ شخصیت اپنا ایک سیاسی اظہار بھی کرے گی، اپنا ایک معاشرتی اظہار بھی کرے گی، سماجی اظہار بھی کرے گی، عمرانی اظہار بھی کرے گی، تہذیبی اظہار بھی کرے گی۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں میری شناخت ہے، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم۔ تو ان کا اگر شعور موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے معاملے میں انحطاط نہیں آیا، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے یہاں پابرجا ہونے کے اسباب کیا ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے گرد و پیش میں میرے وجود کی حفاظت کے کون کون سے اسباب میسر ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ اگر میں یہاں ہوں تو پھر جیسے ہی باہر سے کوئی چیز آئے گی تو میں اس کا تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے یا اسے رد کروں گا یا اسے قبول کروں گا یا نئے امتزاج میں ڈال دوں گا، یعنی موازنہ کیا جائے گا، پھر موازنہ کیا جائے گا، یعنی میں کان لپیٹ کر سوتا نہیں رہوں گا۔ تو علم اس کو کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علم میں زوال آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہے، آپ کی ایک شناخت بنی ہوئی ہے، آپ اس شناخت کے ساتھ اب مطمئن سوئے ہوئے، آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں زندہ اور بیدار ہوتے ہیں، یعنی آپ فوری طور پر متنبع ہوتے ہیں، چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے مطالعے سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اگر علم کی صحیح روش موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہوں اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چیز مثال کے طور پر اگر اس کے نتیجے میں بھی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے اور آپ بڑے اطمینان کی نیند سو سکتے ہیں، تب بھی علم ختم ہو گیا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی نے اپنی اولاد کو اربوں روپے دے دیے ہیں، اب یہ کہ ایک امپائر ہے، اس نے ان کے سپرد کر دیا، اس امپائر کے ساتھ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو علم کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے۔ یہ امپائر کیا ہے، یہ کیوں ملا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس میں آمدنی کیسے بڑھتی ہے، اس میں بقا کے پہلو کیا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کے بارے میں وہ مطمئن ہو کے سو گئے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ امپائر نہیں رہے گا۔ جس کو آپ نے خارجی عوامل کہا ہے، وہ اثر انداز ہی اس وقت ہوتے ہیں جب داخلی طور پر علم انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔ یعنی علم کے معاملے میں وہ بیداری نہیں رہتی جو ایک فرد میں بھی رہنی چاہیے اور ایک قوم میں بھی رہنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دین کا علم زندہ رہے، اس لیے کہ مسلمان قوم کو جب آپ مسلمان کہتے ہیں تو اس میں اس کی شناخت ہی اسلام ہے۔ دین کا علم زندہ رہے، یعنی وہ دین کے علم کی تنقیح کرتے رہیں، وہ اس معاملے میں کوئی تقلیدی روش اختیار نہ کریں، ان کے اندر روح اجتہاد بیدار رہے، وہ اپنی کتاب کو رہنما مان کر ایک ایک عقیدے، ایک ایک نظریے کو دیکھتے رہیں، ادنا درجے میں بھی کبھی بے اعتنائی اختیار نہ کریں۔ اگر انہوں نے کچھ چیزیں بطور عقیدہ اختیار کر کے اپنے فرقے بنا لیے ہیں تو کبھی ان کے اندر بند نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ اگر ہمارے آباء نے کوئی چیز اختیار کر لی تھی تو کیا وہ فی الواقع اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ تو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی ہے۔ یہاں دین کا علم اصل میں اللہ کی کتاب سے بار بار مراجعت کا نام ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو رہنما بنا لیا گیا ہے۔ اب آپ بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہیں۔ اب کوئی عقیدہ پیدا ہوگا، کوئی نظریہ سامنے آئے گا، کوئی فرقہ وجود پذیر ہوگا، کوئی بحث پیدا ہو جائے گی، کوئی کلام کا مسئلہ ہے، کوئی تصوف کا مسئلہ ہے، کوئی روحانیت کا مسئلہ ہے، کوئی فلسفے کا مسئلہ ہے، ایک ایک چیز کو کتاب الہی کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عمل جاری رہے گا، جس کو میں کبھی کبھی اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت ریویو اور ریکنسٹرکشن کا عمل ہے جو مسلسل جاری رہنا چاہیے، یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ رک گیا یا اس کے بارے میں آپ نے طے کر دیا کہ نہیں، اب اس میں کوئی شخص جسارت نہ کرے کوئی بات کہنے کی، یعنی اب نہ ہم نظر ثانی کریں گے، نہ کسی چیز کو ریویو کریں گے،
نہ کسی پر دوبارہ نظر ڈالیں گے، نہ کسی چیز کی تحلیل کریں گے. جو مان لیا وہ مان لیا، جو اختیار کر لیا وہ کر لیا، جو کچھ ترک کر دیا وہ ترک کر دیا. ہم نے اب ان سب چیزوں کو متعین کر لیا ہوا ہے. اب ہم نے بلکہ اس کا نام بھی رکھ لیا ہے. یہ ہم اہل تشیع ہیں، یہ ہم اہل سنت ہیں، یہ ہم معتزلہ ہیں، یہ ہم فلاں ہیں، یہ ہم فلاں ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کی جو شناخت آپ کو دی گئی تھی اس میں بعض چیزوں کو ایک خاص دور، چند افراد، اکابر کی ایک تعداد کے ساتھ منسلک کر کے خاتمہ کر دیا اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ختم ہو گیا، یعنی اب علمی روش دین میں بھی باقی نہیں رہی.